نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت نفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے برآمد فرمائی۔ آج ہمارا موضوع گفتگو علم، ایجوکیشن اور اس کو محفوظ رکھنا کہ اس کو کیسے سیو کیا جائے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا، رب تعالیٰ کی اس کریشن کے بعد انسان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایجوکیشن اور تعلیم تھی، اور یہ تعلیم انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے۔ اسی ایجوکیشن، اسی تعلیم کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، یعنی تمام مخلوقات میں اگر انسان اشرف ہے، اعلیٰ ہے، تو اس تعلیم کی بنا پر۔ تعلیم دینے کی کئی صورتیں ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں، لیکن چونکہ میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں اس لیے صرف دو صورتوں میں سے جو اہم ہے اور ایک صورت کا جو ہے میں تذکرہ کروں گا۔ تعلیم دینے کی ایک صورت زبانی تعلیم دینا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ قلم یعنی پین، تحریر، رائٹنگ، خط، لیٹرز کے ذریعے کسی دوسرے کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا۔ آج کے دور میں یہی چیز جو ہے وہ ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ اور موبائل کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور لیٹرز کی جگہ جو ہے یہ ای میل میسیجز جو ہے انہوں نے جگہ سنبھال لی۔ تو یہ سارے ذرائع جو ہے یہ علم کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ہیں اور علم کو آگے پھیلانے کے لیے بھی۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے، مسلمانوں کو ایجوکیشن حاصل کرنے کی طرف رب تعالیٰ نے راغب کیا، اور اقرا کہ آپ پڑھیے، حضور کے وسیلے سے یہ ساری امت مخاطب ہے۔ لیکن آج بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کتنی ایجوکیشن ہے، ہم تعلیم سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تفسیر مدارک، تفسیر قرطبی، تفسیر خازن میں اسی آیت کریمہ الذی علم بالقلم کے تحت یہ تفسیر کی گئی ہے کہ اس سے کتابت، رائٹنگ، لکھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور در حقیقت کتابت، رائٹنگ، لکھنے میں بڑے منافع، بڑے فائدے ہیں۔ اسی رائٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ گزرے ہوئے لوگوں کے احوال کی خبر ہمیں ملتی ہے، جو سابقہ اقوام اور ملل ہو گزری، جو نیشنز ہو گزری، ان کے کیا حال و احوال تھے،
اس کا علم بھی ہمیں اسی ذریعے سے حاصل ہوا. ان کے کلام کو محفوظ کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی کتب بھی جو ہے وہ محفوظ کی گئی. اسی طرح قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہے، اسلامک لا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسی کتابت، اسی رائٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ محفوظ کیا گیا. کتابت، لکھنا، رائٹنگ اگر نہ ہوتی تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کے کام جو ہے وہ قائم نہ ہو سکتے. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں اسی آیت کریمہ الذی علم بالقلم کے تحت حضرت قتادہ تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اگر قلم نہ ہوتا تو نہ دین سنورتا، نہ دنیا سنورتی، اور نہ زندگی کی اصلاح ہوتی. اور حضرت مجاہد تابعی حضرت ابو عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. یہ 4 چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ نے جن کو تخلیق فرمایا تو اپنے دست قدرت سے. پہلی قلم، دوسرا عرش، تیسری جنت عدن، اور چوتھا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام. اور باقی تمام چیزوں کو رب تعالیٰ نے حکم کن سے پیدا فرمایا. حکم فرمایا کن ہو جا، ہر چیز ہوگی. سو یہاں پہ قلم کی اہمیت، پین کی اہمیت کا جو ہے وہ علم ہوا کہ اس کو بھی رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، کیونکہ اس قلم سے علم میں محفوظ ہونا تھا. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں. اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا، ابواب القدر میں، سنن ابو داؤد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب قال ما اکتب قال اکتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. رب تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ. قلم کی سماعت تھی کہ رب تعالیٰ قلم سے مخاطب ہوا، لکھ. اس قلم نے سنا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقدیر کو لکھ، جو ہو چکا، جو ابد تک ہوگا، سب کچھ لکھ. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا. اس روایت میں جو ہے وہ قلم کا ذکر ہوا ہے. تو پھر پہلے نور تخلیق ہوا یا قلم تخلیق ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کا جواب اسی حدیث مبارکہ میں موجود ہے. وہ جو جب اس نے قلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں کیا لکھوں، تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اکتب القدر ما کان، تو لکھ جو ہو چکا. یعنی قلم کی تخلیق سے پہلے کچھ تھا جس کو لکھنے کا حکم ہوا، اور وہ جو تھا وہ نور مصطفیٰ تھا. یہ اس حدیث مبارکہ میں ہے. وہ نور مصطفیٰ پہلے موجود تھا، اسی لیے حکم ہوا جو پہلے تھا اس کو بھی لکھ، اور پھر جو
تو سب سے پہلے تو تخلیق ہوئی وہ نور مصطفیٰ کی۔ آگے دیکھیے اسی قلم کی اہمیت کو، اس لکھنے، اس رائٹنگ کی اہمیت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ انسان کی پیدائش کے ابتدائی مراحل کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب نطفہ 42 ڈیز گزر جاتے ہیں، جب 42 دن جب گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کی تصویر بناتا ہے، یہ اس کی تصویر بنائی جاتی ہے، اور اسی تصویر میں اس کے کان، آنکھ، جلد، گوشت اور ہڈیاں بنائی جاتی ہیں۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے رب تعالیٰ، اے میرے رب، کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ لکھ لیتا ہے، اس کو رائٹ کرتا ہے۔ پھر فرشتہ جو ہے وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اس کی موت، رب تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اور پھر فرشتہ اس کو بھی لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اس کا رزق، رب تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں وہ صحیفہ، وہ کتاب، وہ ڈائری، وہ بک اس کو لے کے چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور اسے جو حکم دیا گیا ہوتا ہے نہ اس میں اضافہ کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ فرشتہ کے پاس ایک کتاب بھی ہے، اس کو لکھنے کا حکم ہوا، اس نے لکھا اور اس کتاب میں اس کو محفوظ کیا، اور پھر وہ کتاب جو لے کے وہ چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، جب وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس تھی، اور کیا لکھا؟ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوتی ہے، میری رحمت رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سب سے پہلے اس کتاب میں لکھا گیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے لکھا گیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں، اور امام شیخ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اکتب، لکھ۔ عرض کیا کیا لکھوں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی کتاب میں سب سے پہلے جو چیز لکھی گئی، جو سب سے پہلے لکھا گیا، وہ یہ تھا، انا التواب اتوب علی من تاب، میں تواب ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، جو بھی تائب ہوگا میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس کتاب میں یہ لکھا گیا۔ اب یہاں پہ شیخ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بڑا خوبصورت کلام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قلم اعلیٰ حضور کا خادم ہے، قلم حضور کا خادم ہے، اور لوح محفوظ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مصحف و منظر ہے۔ کیا کہ وہ حضور کی کتاب بھی ہے اور حضور کی نگاہ میں بھی ہے، حضور کی
نگاہ میں بھی ہے۔ اب وہ جو حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ لوح محفوظ جو اس میں موجود ہے، جو لکھا گیا، جو کچھ لکھا گیا، وہ تو حضور کا مصحف ہے، اور جس کے ذریعے لکھا گیا قلم وہ خادم اعلیٰ ہے۔ کیا حضور کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ ارے حضور تو کائنات ختم ہو جائے گی اس کے بعد کا علم بھی رکھتے ہیں، اور جب قلم کو حکم دیا گیا کہ جو اس سے پہلے ہے اس کو لکھ تو حضور تو اس وقت بھی موجود تھے۔ اسی لیے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ بودہ شریف میں اس شعر کے ذریعے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کر دیا۔ آپ شافعی ہیں، آپ کیا شاہ فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ دنیا اور آخرت کی بخشش حضور کا وسیلہ ہے۔ اس کائنات ارضی اور سوامی میں جو بھی تقسیم ہو رہا ہے حضور کی تقسیم ہے، سب حضور کے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ لوح و قلم کے علم آپ کے علوم کا ایک جز ہے، صرف ایک پارٹ ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا۔ حضرت کعب احبار کی روایت میں آتا ہے، تفسیر قرطبی اور تفسیر روح البیان میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے رائٹنگ حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے کاتب کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور امام ضحاک کا قول یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھا، اور کاغذ کے موجد، کاغذ کو ایجاد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، آپ اس کے موجد ہیں۔ تو یہ جو سارے دلائل میں نے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں، اس میں قلم، پیپر اور لکھنے کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ علوم کو محفوظ کیا جائے، احوال کو محفوظ کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے، وہ عرب کے لوگ جو ہے وہ لکھنے کو عیب جانتے تھے۔ علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، شاہ جی بھی تشریف لائے ہیں، وہ عیب جانتے تھے کیونکہ وہ ان کے حافظے بڑے تیز ہوا کرتے تھے، بڑے قوی ہوا کرتے تھے، وہ جس چیز کو سنا کرتے تھے محفوظ رکھا کرتے تھے، وہ اپنے نسل کو بھی یاد رکھا کرتے تھے، کئی کئی پشتیں انہیں زبانی یاد ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے دین سیکھنے، سکھانے اور محفوظ رکھنے کے سارے ذرائع کو استعمال کیا۔ اب سب سے زیادہ قوی الحافظہ اور سب سے زیادہ روایات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور یہ بھی عطاء مصطفیٰ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ عطاء مصطفیٰ ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی اس کو نقل کیا گیا، سو متفق علیہ روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا کہ صحابہ جو تھے، مہاجرین اور انصار جو ہے وہ اپنی اولاد کی کفالت کے لیے جو ہے وہ مشغول ہوا کرتے تھے کام کاج میں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں کہا کرتے تھے، ہر وقت حضور کی مجلس میں علم کو حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی چادر کو پھیلائے گا حتیٰ کہ میں اپنی بات ختم کر دوں، پھر اس کو سمیٹ لے گا تو وہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ وہاں سے نہ وہ موجود تھے، انہوں نے اپنی چادر کو جو ہے وہ کیا کیا؟ پھیلا دیا۔ حضور نے اپنی بات مکمل کی، انہوں نے اس چادر کو سمیٹا اور اپنے سینے کے ساتھ نکال دیا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فوالذی بعث بالحق ما نسیت شیئا سمعت منہ، خدا کی قسم کہ پھر
اس کے بعد میں نے حضور سے جو سنا میں کبھی نہیں بھولا. حالانکہ یہی نسیان کی شکایت آپ بارگاہ مصطفیٰ میں کرتے ہیں. اس روایت کو بھی بخاری میں نقل کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ سے کثرت سے احادیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. نسیان ہے، بھولنے کی عادت ہے. اب انہیں نسیان کا بھولنے کی عادت تھی تو مشکل ہوئی نا. تو کہاں گئے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں کہ وہ مشکل کشا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اسی لیے عرض کی یا رسول اللہ حدیثیں تو میں کثرت سے سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. انہیں پتا تھا کہ یہیں سے ملے گا، یہیں سے سارے مسائل کا حل ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک فبسطتہ، حضور نے اپنی چادر بچھا لو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھایا. حضور اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے چلو بھر بھر کے میری چادر میں پھینک رہے، چلو بھر بھر کے پھینکتے رہے. اور پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو جس پہ حضور چلو بھر بھر کے پھینکتے رہے میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. فما نسیت شیئا بعدہ، پھر اس کے بعد میں کوئی شے نہیں بھولا. حضور کی مجلس میں جو سنتا جو دیکھتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو وہ نقش ہو جاتا میں اس کو محفوظ کر لیا کرتا تھا. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قوی الحافظہ تھے وہ بیان کرتے، میں نے یہ روایت اس لیے نقل کی کہ آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ کثیر روایات ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ احادیث تھی اور وہ بھی عطائے مصطفیٰ تھی، وہ کیا بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا گیا، جامع ترمذی، سنن دارمی، صحیح ابن حبان، مصنف عبد الرزاق میں، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. آپ فرماتے ہیں یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو فانه کان یکتب ولا اکتب. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ احادیث مجھے یاد تھی لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ روایات جو وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تھی کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں نہیں لکھتا. یہ ہے لکھنے کی اہمیت جو آج ہمارے ہاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ارے علماء جب بیان کیا کرتے تھے تو جو سامعین ہوا کرتے تھے اسے لکھا کرتے تھے، محفوظ کیا کرتے تھے. آپ علماء کی مجالس سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجالس کو دیکھیں، سیدنا ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجالس کو دیکھیں، قاضی ظفر کی جو ہے وہ مجالس کو دیکھیں. اکابر علماء جب ان کی مجالس میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، علماء بیٹھا کرتے تھے اور ان کو قلم کے ذریعے محفوظ کیا کرتے تھے. کیا آج یہ چیز محفوظ ہے ہمارے ہاں؟ کیا ہم محفوظ رکھتے ہیں؟ تو پھر علم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ارے صحابہ کرام نے ان سارے ذرائع کو جو ہے وہ استعمال کیا، علم کو محفوظ کیا، علم کو سیکھا اور اس علم کو آگے پہنچایا بھی، پھیلایا بھی. اور حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو ہوئی تو راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے کچھ کہا کہ یہ حدیث میں نے نہیں سنی. سیدنا ابو ہریرہ نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئے اور اپنے گھر میں جا کر جو ہے وہ مجھے احادیث کی کتابیں نکال کر دکھائیں اور فرمایا دیکھو یہ وہ حدیث ہے جو میرے پاس لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی لکھا حدیث کو، انہوں نے بھی محفوظ کیا، عطائے مصطفیٰ تھی، لیکن پھر بھی قلم کے ذریعے اسے محفوظ کیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم کو لکھنے کے ساتھ محفوظ کرو، مقید کرو۔ اس روایت کو الناسخ المنسوخ اور تاریخ بغداد میں نقل کیا گیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور سے حدیث سنتے، حدیث لکھ لیتے، اور پھر حضور کو حدیث سنایا بھی کرتے اور حضور تصدیق فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر، کہ یا رسول اللہ جو آپ نے بیان کیا وہ یہ تھا، میں نے لکھ لیا، وہ لکھ کے سنایا کرتے اور حضور تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح علم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه۔ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا اور حضور جو حدیث بیان کرتے، حضور جو فرمایا کرتے، میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ تاکہ میں اس کو حفظ رکھوں، اس کو یاد رکھوں، اس کو یاد رکھوں۔ بعض نے منع کیا، لیکن حضور نے حکم دیا نہیں، تم لکھ لیا کرو، کیونکہ اس نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قید العلم بالکتاب، اپنے علم کو لکھ کر محفوظ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، قیدوا ھذا العلم بالکتاب، اپنے علم کو لکھ کر محفوظ کیا کرو۔ اور حضرت سعید بن جبیر تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن عباس کے پاس رات کو بیٹھا کرتا، وہ احادیث بیان کرتے، میں لکھ لیا کرتا تھا، اور وہ پالان کی لکڑی پر لکھا کرتے تھے۔ کس پہ؟ پالان کی لکڑی پر۔ اور حضرت عبان بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس جب روایات اور احادیث کو بیان کرتے تو میں ایک تختے پر لکھ لیتا تھا۔ کس پر؟ ایک تختے پر۔ یہ ٹیبلٹ ہے آج کا، تو آپ کے سامنے پڑا ہو، یہ لیپ ٹاپ ہے آپ کا، یہ آپ کا موبائل ہے، یہ آپ کی ڈائری ہے، یہ آپ کا مسودہ ہے جو آپ اپنے سامنے رکھ کر علم کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب ہم عام مجالس میں بیٹھتے ہیں تو ہم علماء پہ تہمت لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے جو سامنے رکھ کر بیان کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے تم نے علم کہاں سے سیکھا ہے؟ تم نے علماء کو کہاں بیٹھ کر جو ہے وہ علم کو حاصل کیا ہے؟ ارے صحابہ کرام جو قوی الحافظہ ہوا کرتے تھے، وہ لکھا بھی کرتے تھے، محفوظ بھی کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی سوال کرتا تو اس کتاب کو سامنے لا کر بیان کرتے، ہاں یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں میں نے لکھا تھا اور محفوظ کیا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ تم کہتے ہو یہ کہاں کا عالم ہے جو سامنے رکھ کر جو ہے وہ تقریریں کرتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم میں آپ کے سامنے جو ٹاپک اور موضوع لے کے آتا ہوں، آپ مجھے موضوع دیں، اس موضوع پہ نہ بولوں تو پھر بات کیجئے گا۔ موضوع آپ نے دلائل کے انبار میں لگاؤں گا، لیکن اگر آپ یہ اپنی مجالس میں کہیں کہ جی یہ کیا عالم ہے جی جو سامنے رکھ کر علم بیان کرتا ہے، خدا کی قسم 6-8 گھنٹے 40 منٹ کی تقریر کے لیے میں لگاتا ہوں۔ میرے پاس 8 سے 10 کتابیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ٹیبلٹ بھی کھلا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ بھی کھلا ہوتا ہے، جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک حدیث کی تلاش میں مجھے 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، جا کے وہ حدیث ملتی ہے۔ علماء کھنگال کے سامنے جو لکھ کر آپ کے سامنے آئے، اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ ہی مفتی بن کے ایک ہی منٹ میں سارا بلیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہماری مجالس میں یہ کچھ ہوتا ہے، اور سنے آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں، مسند فردوس میں امام دہلوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء فیرجع مداد العلماء علی دم الشہداء۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا۔ وہ جو لکھتے ہیں نا، وہ علم کو لکھ کر آگے بیان کرتے ہیں، ان کی اس قلم کی سیاہی کو اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون پر وزنی ہوگی، اس لیے کہ شہداء اپنے خون سے دین کی آبیاری کرتے ہیں، اور علماء اپنے قلم کی سیاہی سے دین کو زندہ
رکھتے ہیں. تعالیٰ جو اہل سنت کو جو حقائق جانے کی توفیق عطا فرمائے.